پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ ایسے دشمن جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، جادوگری کی شکل۔ ایسے دشمن جن کا ہم سامنا کرتے ہیں کے سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ بات چیت میں شیطان کی بادشاہی کی ساخت اور شکل پر نگاہ کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی بادشاہی دو سطحوں پر کام کرتی ہے۔ بالائی سطح تو آسمانی حکومتوں پر ہے جو آسمانی علاقے میں ہے، اور وہ خدا کے آسمان نہیں ہے، اور وہ بادشاہی نظر بھی نہیں آتی ہے۔ اور اس کی بالائی سطح باغی فرشتوں کی آماجگاہ ہے جو خدا کے مخالف ہیں، اور پھر زیریں سطح پر ایسے آدمی مقیم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کیا ہوا ہے، اور نہ ہی یسوع جو مسیحا اور نجات دہندہ ہے کہ راست باز حکومت کے ماتحت ہیں۔ اور میں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ وہ سب جو شیطان کی بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو باغی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ سب خدا کے مخالف ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا پھر آدمی۔ اور ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ بے دین دنیا کے دیوتاؤں، خواہ ان کا تعلق یونان یا روم سے ہو یا پھر کسی اور قوم سے، انہوں نے مختلف طریقوں سے نام رکھ کر خدا کی بادشاہی کی تصویر کشی کی ہے، اور ان سب نے جنہوں نے بے دین مذاہب اور بے دین معاشروں سے پوجا پاٹ کروائی ہے وہ شیطانی فرشتے ہیں۔ اس طبقے کا خاص نام جس سے وہ شیطانی فرشتوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں جادوگری کہلاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جادوگری ایک طرح سے خدا کی طرف سے راندہ درگاہ دین ہے، یعنی وہ انسانیت جو اتھا گہرائی میں گری ہوئی ہے۔ اس کی بے شمار شکلیں ہیں اور منانے کے طریقے ہیں، مگر ایک عمومی بات جو اس میں پائی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے روحانی ہستیوں کے ساتھ رابطے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ اس کی مختلف تقریبات ہوتی ہیں۔ اکثر تقریبات تقدس کو پامال کرنے والی یا شیطانی خواہشات کی تسکین یا بے رحمانہ ہوتی ہیں۔ وہ باتیں جو انسان برسوں پہلے کرتا رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو خوشی دینے کے ساتھ ساتھ شیطان کی خوشنودی کے عطا کرنے کے لیے ہوتی ہے، جن پر دھیان دینا فی الحقیقت خوفناک ہوتا ہے۔ میں نے ایک مثال کے ذریعے امریکی ہندوستانیوں کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ کیسے ایک نسلی گروہ کی اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو شیطان کے تسلط سے فرار نہیں ہو سکے، اور میں دلچسپی کی خاطر نیشنل جغرافی کے ایک رسالے میں ان کی بڑی بڑی تقریبات چھپی تھیں جس کو وہ رقص آفتاب کہتے ہیں۔ ایسی تقریبات میں وہ کتابیں اپنی جسمانی کھال کے ساتھ باندھ کر کتابیں لٹکاتے ہیں اور اپنی کھال کا ایک بڑا حصہ ادھیڑ دیتے ہیں۔ اس گھناؤنے فعل کی جڑ جادوگری میں پیوست ہیں، جو ایک طرح کی بغاوت ہے، اور جہاں کہیں بغاوت دیکھیں آپ پہلے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادوگری ہے۔ میں نے نجات کی خدمت کے دوران یہ بات سیکھی تھی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو جادوگری کی روح سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہو جو تقریباً طرح طرح کی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو بغاوت سے آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بسبیل تذکرہ جہاں آپ کا بغاوت کی روح سے پالا پڑے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اس بات کا جائزہ لے لیں کہ کہیں جادوگری کی روح کا معاملہ تو نہیں ہے، کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چلیں مجھے بیان کرنے کی کوشش کرنے دیں کہ یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بغاوت خدا کے جائز اختیار کو رد کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے ساؤل بادشاہ نے خدا کے کلام کے اختیار کو مسترد کیا تھا، لیکن آپ اختیار کے بغیر لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس جائز اختیار نہیں تو لازمی طور پر کسی ناجائز اختیار کو جگہ لے لینی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس ناجائز اختیار ہے تو پھر اسے کسی ناجائز اختیار سے حمایت یافتہ ہونا چاہیے، اور ناجائز قوت جو بغاوت کی پشت پناہی کرتی ہے وہ جادوگری کی طاقت ہے۔ اس لیے حقیقت میں آپ جہاں کہیں ناجائز اختیار دیکھیں گے جو کار فرما ہے تو پھر آپ کو جادوگری کو توڑنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ 1960 میں متحدہ امریکہ میں ایک واضح مثال دیکھنے میں آئی۔
یہ ایک باغی نسل کی تھی۔ انہوں نے اختیار کے حامل تقریباً تمام مسلمہ اہل اختیار سے منہ پھیر لیا، یعنی والدین، کلیسیا، حکومت اور جو بھی تھا، اور وہ باغیوں کی نسل کے طور پر مشہور ہوئے۔ میں نے ان میں سے بیشتر کا سامنا کیا ہے، اور آج کل وہ خداوند کو قبول کرنے کے بعد میرے دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں، مگر ایک کے سوا باقی سب جو بغاوت کے مرتکب ہوئے وہ ساحرانہ عقیدوں میں گرفتار ہو گئے۔ شیطانی خارق العادت علوم، یا یہ سمجھیے کہ جادوگری کی دلدل میں پھنس گئے۔ یہ روحانی منطق کا تجربہ ہے۔ بغاوت کے نرغے میں پوری طرح آئے بغیر جلد یا بدیر جادوگری کی قوت کے ماتحت آنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ساؤل بادشاہ کی مثال کی طرف رجوع لائیں، اور اگر ہم اس کہانی کو یاد رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے سموئیل کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا کہ وہ ان سب جانوروں کو ہلاک کر دے جو ہاتھ لگے تھے، اور اس نے ان کو خدا کے حضور قربان کرنے کے لیے چھوڑ رکھا جو اس کی نظر میں بہترین تھا۔ خدا نے کہا کہ مجھے تمہاری قربانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ یہ نافرمانی کے نتیجے میں حاصل کی گئی ہے۔ اب شاؤل نے اسرائیل کے بادشاہ ہونے کی حیثیت میں در حقیقت اسرائیل میں سے تمام بدروحوں کو خارج کر دیا تھا، مگر اپنی وفات سے تھوڑی دیر پہلے مایوسی کے عالم میں جب وہ خدا کا ہم کلام ہونا نہیں سن سکتا تھا تو اس نے بذات خود ایک چڑیل کو بلایا۔ یہ وقوعہ کوئی حادثہ نہ تھا، یہ تو علت و معلول کا معاملہ تھا۔ میں تو اس بات پر مصر ہوں کہ جہاں کہیں بغاوت وجود میں آئے گی وہاں پر جلد یا بدیر جادوگری پنجہ جما لے گی۔ پھر ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی آپ کو جادوگری یا شیطانی ماورا اور روحانی جنات سے پنجہ آزمائی کا پالا پڑ جائے تو صرف ان ماورائی جناتی قوتوں کا مداوع کرنے سے معاملہ نہیں سدھرے گا جب تک آپ اس کی بیخ کنی نہ کریں جو بغاوت ہے۔ اب میں آپ کو جادوگری کی تصویر کشی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ ہے کیا بلا۔ یہ ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ میں پوسٹ گریجویٹ میں کورس کرنے کے لیے فون کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے لیے کوئی درخواست بھی نہ دی تھی، میں نے صرف نام لکھوا دیا۔ روت اور میں نے اکٹھے ہی نام لکھوائے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس بات کے بارے میں مختصر بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ ہم 1989 میں یونائیٹڈ اسٹیٹس کے مرکز میں ایک فیملی کانفرنس میں تھے۔ غالباً ہماری شادی کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے، اور مضمون جس پر بات چیت ہوئی تھی وہ خاندانی تعلقات کے بارے میں تھا۔ لیکن اس کانفرنس کے درمیان ایک نوجوان اٹھا جس سے میں کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس نے ایک زبردست طاقت و نبوت کی جو خوش قسمتی سے ٹیپ میں ریکارڈ ہو گئی، اور میں نے اسے تحریری زبان میں لکھ لیا ہے۔ اور اس نبوت میں یہ پایا جاتا ہے کہ خدا نے کہا ہے اس نے اس وقت تک جادوگری کے خلاف جو کچھ کیا ہے وہ تو محض ابتدائی جنگی جھڑپیں ہیں، لیکن اس مقام میں 1989 کے بعد وہ جادوگری کے خلاف مکمل جنگ کا اعلان کر رہا تھا۔ اور خدا نے مزید کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جادوگری نے لاکھوں لوگوں کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا ہے جو آخری وقت کی فوج کے لیے مجھے درکار ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس جنگ میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور ہم سمجھ گئے کہ وہ ہمیں شرکت کے لیے بلا رہا تھا، اور ہم بھی شامل ہو گئے۔ اور آپ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑے گا جو لعنتوں کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور جن کے خاندانوں میں نسل در نسل یہ چلی آ رہی تھیں، لیکن تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ان کو آزاد کرنے کے لائق ہوں گے۔ اب یہ بات تو اس وقت میرے اور روت کے لیے صرف ایک بیان تھا، لیکن بعد کے آنے والے تقریباً 10 برسوں میں ہمیں ہزاروں لوگوں سے پالا پڑا ہے جو لعنتوں کے عذاب میں گرفتار تھے، اور ان کے خاندانوں میں نسل در نسل یہ منتقل ہو رہی تھیں۔ اور خدا نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ان کو خلاصی دلواتے رہے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ نبوت خدا کی طرف سے تھی، کیونکہ اس میں ایک پیش گوئی تھی جس سے ہم مکمل طور پر غافل تھے، مگر اپنے مقررہ وقت پر حرف بہ حرف پوری ہو گئی۔ چنانچہ اس طرح سے مجھے جادوگری کے بارے میں کچھ معلوم ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح پہلے کبھی جادوگری میں ملوث رہ چکا ہوں۔ ایک خاص مقام پر میں سوچتا ہوں کہ میں کہہ سکتا تھا کہ میں آزادی دینے والی خدمت کا قیدی تھا،
اور اس وقت میں ایک متنازع آدمی تھا۔ بعض لوگ مجھے پیار کرتے تھے اور بعض لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مگر صرف چند لوگ تھے جن کے نزدیک میں نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا، اور بہت سے کیس ایسے بھی تھے جن کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے پڑے تھے، اور جس شخص کو رہائی کی ضرورت ہوتی تھی اس میں جادوگری کی روح ہوتی تھی۔ اب میں تو اس وقت خاصا روایت پسند پینٹیکوسٹل تھا، اور میں اب بھی پینٹیکوسٹل ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اتنا روایت پسند نہیں ہوں، اور جن لوگوں کو چھٹکارے کی ضرورت ہوتی تھی وہ عام طور پر کسی پاسٹر کی بیٹی یا پھر کلیسیا کا کوئی اکیلا کلاکار ہوتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آخری لوگ جن کو خلاصی کی ضرورت ہوتی تھی، اور میں دراصل ان کے لیے خاصا فکر مند بھی تھا۔ میں نے کہا کہ اے خدا، میں امید کرتا ہوں کہ میں کسی ایسی چیز میں ملوث نہیں ہوں جو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا، از راہ کرم مجھے بتائیے کہ جادوگری کیا ہوتی ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ وہ جواب ہے جو اس نے مجھے دیا۔ جادوگری ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو قبضے میں لے کر ان سے حسب خواہش کام لیا جائے، جو عام طور پر کسی روح کی مدد سے سر انجام دیا جاتا ہے اور روح پاک سے نہیں کروایا جاتا۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ یہ ایک طرح کا عمل ہے جس کے ذریعے فوری نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس روح ہو اور وہ اسے استعمال کرے تو یہ روح پاک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ روح پاک خدا ہے، اور کسی کو یہ مجال نہیں کہ وہ خدا کو اپنی حسب منشا استعمال کرے۔ میں اس کا پہلا حصہ دوبارہ کہوں گا، جادوگری در حقیقت ایک ایسی کوشش ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے اپنی حسب منشا روح سے کام لیا جاتا ہے، اور وہ روح پاک نہیں ہوتی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ گرجا گھر جادوگری سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور وہ کوئی بھی ذریعہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب میں جادوگری کے 3 پہلوؤں پر بات کروں گا۔ سب سے پہلا پہلو جسمانی کام ہے جن کا اکثر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو ایک بدی کی روحانی قوت کا ہے، اور تیسرا پہلو جو کلیسیا کے اندر جادوگری کی صورت میں کار فرما ہے۔ آئیں ان پر باری باری بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جسمانی کام کے طور پر جائزہ لیا جائے۔ آئیں غلطیوں میں جسم کے کاموں کی فہرست دیکھیں جو باب 5 آیات 19 اور 20 میں لکھے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مختلف تراجم میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کئی ترجموں میں جادوگری کا لفظ مستعمل ہے۔ بعض ترجمے جادو ٹونے کیا ہے، بعض نے ترجمہ جادو ٹونا کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں جادوگری کی 3 بڑی بڑی شاخوں کا ذکر کروں گا، یعنی جادوگری مافوق الفطرت ذرائع سے مستقبل کا احوال بتانا اور جادو ٹونا۔ لیکن اس عبارت میں جادوگری کے بعض تراجم بتاؤں گا۔ کئی اسے جادوگری کہتے ہیں، بعض جادو ٹونا کہتے ہیں، لیکن میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اصل میں ایک قوت کے مختلف نام ہیں۔ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، جادوگری۔ لیکن اولڈ کنگ جیمز کے ترجمے میں جادوگری لکھا ہے، اس لیے جسم کے کاموں کی فہرست کے عین وسط میں بت پرستی اور جادوگری لکھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انسان کی مادی گری ہوئی فطرت کا اظہار ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جسم کے طور پر چلنا کہلاتا ہے، یعنی انسان کی گری ہوئی فطرت۔ ہم اپنی اس گری ہوئی فطرت میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی حسب خواہش کام کرانا چاہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے میری سمجھ کے مطابق 3 کلیدی الفاظ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو احتیاط سے سنیں، کیونکہ جہاں کہیں آپ کو ان کاموں سے نبرد آزما ہونے کا موقع ملے گا تو اصل میں آپ جادوگری کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی تک اس کا احساس نہ ہوا ہو۔ وہ 3 کلیدی الفاظ یہ ہیں۔ پہلا لفظ اپنے موافق منشا بتانا، دوسرے کا مطلب
دھمکی یا ڈرا کر کام نکالنا، اور تیسرے کے معنی قابض ہونا ہوتا ہے۔ اب اس کا آخری منشا اور مقصد لوگوں پر مسلط ہو کر ان کو اپنے قبضے میں کرنا ہے اور ان سے اپنی حسب منشا کام لینا ہے۔ اس کارستانی کے لیے دو متبادل راہیں ہیں، ایک تو اپنے موافق منشا بتانا اور دوسرے حاوی ہونا ہے۔ اب اس کا آخری منشا اور مقصد لوگوں پر مسلط ہو کر ان کو اپنے قبضے میں کرنا ہے اور ان سے اپنی حسب منشا کام لینا ہے۔ اس کارستانی کے لیے دو متبادل راہیں ہیں، ایک تو اپنے موافق منشا بتانا اور دوسرے حاوی ہونا ہے۔ اب یہ بات حالات اور مقصد پر انحصار کرتی ہے کہ وہ شخص کون سے راستے پر چلے گا، لیکن اگرچہ وہ کارستانی کر کے اپنا الو سیدھا کر لے یا وہ ڈرا دھمکا کر کام لینا چاہتا ہے، بالآخر اس کا مقصد اسے قابو میں لانا ہوتا ہے، یہ مسلط ہونا ہے۔ لیکن عام حالات میں ہم ابھی کسی مافوق الفطرت چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ جادوگری تو جسم کے کاموں کے زمرے میں آتی ہے جو حقیقتاً معاشرے کے ہر حصے میں کام کر رہی ہے۔ آپ میں سے بعض یہاں سے باہر جا رہے ہیں اور وہ ان باتوں کو کسی اور روشنی میں دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پہلا کام جو کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی یا شوہر کی طرف نشاندہی کریں یا پھر اپنی دادی یا اپنی ساس کو بتائیں۔ باہر کیف اپنے آپ کی پڑتال کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے چند مثالیں پیش کرنے دیں۔ مثلا گھریلو زندگی میں خواہ لوگ اسے پسند یا ناپسند کریں، خدا نے خاندان کو ایک خاص انداز سے مخصوص کیا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کا مجازی خدا کہلاتا ہے۔ لوگ خاندان کو اس کی سربراہی میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، خدا نے اس ترتیب کو نہیں بدلا۔ اسی طرح میاں بیوی کی سرپرستی میں بچے ہوتے ہیں جو خدا کی مقررہ ترتیب میں پرورش پاتے ہیں۔ بچے والدین کے اختیار میں پلتے بڑھتے ہیں۔ اب جادوگری کی کارستانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی ترتیب کو اپنے موافق منشا یا ڈرا دھمکا کر ان کو اپنی الہی ترتیب سے ہٹا کر ابتری اور انتشار میں دھکیل دیتی ہے۔ آئیں ہم پہلے بچوں کی بات کرتے ہیں۔ بچے بڑی چالاکی سے اپنے حسب منشا کام کرواتے ہیں۔ آپ کو زیادہ عمر رسیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک 5 سالہ بچہ بھی آپ کو بے وقوف بنا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ماں نے مہمانوں کو چائے یا کافی پر بلایا ہے، اس کا دار و مدار سماجی حالات پر ہے، اور آپ اپنی حسب توفیق بسکٹ اور کوکیز کا اہتمام کرتے ہیں، اور 5 سالہ بچے کو بخوبی معلوم ہے کہ اس کی ماں یہ بات پسند نہیں کرتی کہ اس کی بچی بسکٹ یا کوکی کھائے، لیکن اسے یہ بات بھی یاد ہے کہ اس کی ماں مہمانوں کے سامنے یہ چیز لینے سے انکار نہیں کرے گی۔ چنانچہ جب مہمان آتے ہیں تو وہ بھی اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا میں کوکی لے لوں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کیا کرنے والی ہے، غالباً وہ اس معاملے میں ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ بچی نے اپنی حسب منشا ماں کو استعمال کر لیا ہے۔ بہت سال ہوئے کہ میں اور میری پہلی بیوی ایک پینٹیکوسٹل خاندان کے برابر رہتے تھے۔ باپ، ماں اور میرے خیال میں ایک بیٹی تھی جو تقریباً 3 سال کی تھی۔ ان دنوں لوگ کریانہ فروشی کی دکان پر ہفتے کے دن رات کو خریداری کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب والدین کریانہ فروشی کی دکان پر خریداری کے لیے تیار ہوتے تو یہ فرشتہ نما بچی بھی ان کے ہمراہ ہو لیتی۔ وہ ان کے ساتھ ہنسی خوشی اچھلتے کودتے ہو لیتی تھی، لیکن جب وہ اتوار کو سنڈے اسکول کے لیے صبح کے وقت جانا چاہتے تو یہ چھوٹی مخلوق لیٹ کر غلغپاڑا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتی تاکہ اس کے والدین جہاں ضرورت تھی نہ جا سکیں۔ اب دیکھیں کہ ننھی بچی اپنی بات منوانے کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کرتی، مگر ایک اندرونی قوت جو اس کے اندر کام کرتی تھی، جو والدین کو کریانہ کی دکان پر جانے سے تو نہیں روکتی تھی، مگر جہاں پر جا کر خدا کا کلام سننا ہوتا تھا اس مقام پر جانے کے لیے روڑے اٹکاتی تھی۔ چنانچہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک ہم خدمت مبشر نے کہا کہ جب 6 ہفتوں کا بچہ اپنے پنگھوڑے میں لیٹا ہو اور وہ گیلا ہو جائے تو اسے ڈائپر کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر نیپی بدلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ روتا ہے۔ اس کے بعد اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے
کہ ماں اسے چھاتی سے لگا کر گرم کرے اور وہ رونا بند کر دے۔ لیکن اگر وہ نیپی گیلا نہ ہونے پر بھی روتا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے کہ معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے یہ کیا بات ہے؟ یہ اپنی حسب منشا کام نکلوانا ہے۔ یہ انسان کی فطری کمزوری کہلاتی ہے۔ یہ معاملہ صرف بچوں کا ہی نہیں ہے، اس میں مائیں اور باپ بھی آتے ہیں۔ اب عورت کے لیے اپنے موافق منشا کام نکالنے کا ایک طریقہ ہے، اور باپ کے لیے حسب مرضی کام نکالنے کے لیے دھمکی آمیز رویہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے ہر ایک کا مقصد یکساں ہے کہ دوسرے کو قبضے میں لے کر اپنی بات منوائی جائے۔ چنانچہ اگر بیوی کو اپنا الو سیدھا کرنا مشکل لگے تو پھر وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے یا پھر کھانا جلا دیتی ہے اور یوں اپنے شوہر کی زندگی دوبھر بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ بیوی کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ شوہر کے لیے بھی کئی راستے ہیں جن سے وہ اپنے کام نکالتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شوہر حیوان صفت ہو۔ وہ ایک مضبوط آدمی کے ساتھ ساتھ بد مزاج بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی بھی طریقے سے بات بنتی نظر نہ آئے تو پھر وہ ظلم و تشدد پر اتر آتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے اور سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات جس سے وہ گریز کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ابو کو مزید غصہ نہ دلائیں۔ باپ کیا کرتا ہے؟ وہ اہل خانہ کو ڈرا کر اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ ان کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ کہ اپنے لیے راہ صاف کی جائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میاں بیوی میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ الہی ترتیب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے روبرو بات چیت کریں، دعا میں خدا کے آگے جھکیں اور اس سے مدد مانگیں، لیکن اپنی حسب منشا کارستانی کبھی بھی حقیقی مسائل کا سامنا نہیں کرتی۔ یہ ادھر ادھر پر مار کر پس پردہ چلی جاتی ہے۔ اصل مسائل کو کبھی بھی روشنی میں لانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ لاکھوں شادی شدہ جوڑے اس وطن میں رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی اختلافات کو سامنے لانے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، مگر ان میں سے ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حسب خواہش اپنا مقصد حاصل کرے۔ اسے اپنے حسب موافق کارستانی کہتے ہیں۔ کلیسیا کی مثالیں لیں۔ کلیسیا کے اندر اپنے حسب منشا کام نکلوانے کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ہم ایک پینٹیکوسٹل جماعت کی مثال لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں جو پینٹیکوسٹلوں کے بارے میں ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اینگلیکن ہوں اور اس کے ساتھ پینٹیکوسٹل بھی ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بنیادی طور پر کیسے چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں قدرے ان لوگوں میں سے ہوں جو اینگلیکنوں سے زیادہ مانوس نہ رہے ہوں، لیکن بہرکیف ہم ایک چھوٹی جماعت کی مثال لے لیتے ہیں جو پینٹیکوسٹل ہو۔ ایک جوان پاسٹر ہو سکتے ہیں اور اس کی رسالتی خدمت کا پہلا زمانہ ہو سکتا ہے۔ جماعت میں صرف 100 لوگ ہیں اور وہ ذرا سا گھبرایا ہوا اور بزدل بھی ہے، اور وہ روحانی نہیں ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ نہ صرف روحانی بلکہ سپر روحانی، اور ان کو معلوم ہے کہ کلیسیا کو کیسے چلانا ہے۔ وہ نیچے دعا گو دھیان میں نہیں بیٹھتی اور پاسٹر سے بھی گفتگو نہیں کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک پر غیر زبان اترتی ہے اور دوسری مترجم بن جاتی ہے، اور وہ اس تبادلے کے درمیان مبشر کو بتاتی ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اپنی حسب منشا کام نکالنا۔ بہت سے دیگر شعبوں میں بھی ایسی کارستانی ہوتی نظر آتی ہے۔ کاروباری حضرات ایک دوسرے سے چالاکی سے کام لیتے ہیں۔ باس اپنی سیکرٹری کو اپنی حسب منشا بے وقوف بنا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکرٹری اپنے باس کو الو بنائے۔ میں اس شام اس بات کے لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو انسان کی راندہ بارگاہ کی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ یہ جادوگری ہے جو جسم کے موافق کام کرنے سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے 3 تجارتی نشانات حسب منشا کام نکالنا، دھمکی آمیز رویہ رکھنا اور مسلط ہونا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ جہاں جہاں آپ کو ان چیزوں سے پالا پڑے، آپ سمجھ جائیں کہ ان کے پس پردہ جادوگری کی قوت کام کر رہی ہے، اور جب آپ کی آنکھیں کھل جائیں
تو پھر ان سے نپٹنا خاصا آسان ہو جاتا ہے۔ جادوگری کی چالوں میں سب سے عام چال آپ کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آپ قصوروار ہیں۔ مثلا جب میں بیمار تھا تو آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میں تو بالکل اکیلا پڑا تھا۔ وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ دوسرا شخص بہت سے کاموں میں مصروف تھا۔ میں نے تو یہ بات سیکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرے کہ میں قصوروار ہوں تو پھر میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے ذریعے کیا چیز کام کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں کلام مقدس کو سمجھتا ہوں کہ روح القدس لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں دلاتا ہے کہ وہ قصوروار ہیں۔ وہ گناہ، راست بازی اور عدالت کے لیے مجرم ٹھہراتا ہے۔ وہ خاص طور پر ان باتوں پر انگلی رکھ کر کہے گا کہ تم نے فلاں فلاں غلطی کی ہے، تمہیں اب یہ کرنا یا وہ کرنا ہے، تمہیں توبہ کر کے اسے درست کرنا ہے۔ مگر قصور یا خطا تو ایسی چیز ہے کہ یہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ کیا میں نے سچ مچ کافی کیا ہے یا مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے کیا غلط بات کہی؟ وہ اب چرچ میں میرے ساتھ مزید بات کیوں نہیں کرتی ہے؟ جادوگری کا ایک اور طریقہ واردات کوشش کر کے آپ کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ کسی شخص کی رائے اور رضامندی بہت ہی اہم ہے۔ آپ یہ کام نہیں کرتے تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ وہ ایسا نہیں کہتے ہیں، مگر وہ تو ذیلی اشارہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب کبھی ایسی صورتحال سے پالا پڑے تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا واقعی اس شخص کی رضامندی اتنی اہم ہے کہ میں اس کے موافق منشا وہ کام کروں؟ اور عام طور پر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے نشاندہی کرنے کی اجازت دیں جس کا تعلق یعقوب باب 1 آیت 14 سے جڑا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صاحب اقتدار ہونے، کنٹرول کرنے اور علم کے حصول کی خواہش ہر انسانی ہستی کا ایک مضبوط خاصہ ہے، اور شیطان غالب آنے کی قوت کی اس خواہش کا استحصال کرتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یعقوب باب 1 آیت 14۔ چنانچہ آپ کے اندر قوت، قبضہ، تعریف اور علم کی خواہش پائی جاتی ہے۔ یہ خواہش ہم سب کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے اندر پیدائشی طور پر پائی جاتی ہے، لیکن اگر شیطان اسے استعمال کر سکے تو پھر وہ تسلط ہم پر جما لے گا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج بے شمار لوگ ہماری قوم کے اندر پائے جاتے ہیں جو اس قسم کی خرافات میں ملوث ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کم از کم 75% لوگ ہماری اس قوم میں آج بھی ان ساحرانہ باتوں کے اسیر ہیں۔ ان باتوں کے کرنے کا شیطان کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے قبضہ کرنے اور جاننے کا جادو سر چڑھ کر بولے۔ وہ کیا خواہش تھی جو پہلی انسانی نسل کو لے ڈوبی؟ کیا آپ کبھی ایسا سوچنے کے لیے رکے ہیں؟ ایک لفظ میں بیان کریں کہ آدم کیا چاہتا تھا؟ علم۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جب اس نے ناجائز طریقے سے علم پانے کی جسارت کی تو وہ شیطان کی قید میں چلا گیا۔ علم یعنی جاننے کے جنون میں بے شمار لوگ ان خرافات کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ میرا بیٹا مرنے کے بعد کہاں گیا تھا؟ وہ ایسا کرنے سے کس بات کا اختتام کرتے ہیں؟ جنات سے ملاقات کے عامل سے۔ کیا میری ازدواجی زندگی خوشی میں گزرے گی؟ گویا لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اس کام کی ترغیب ہوتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کا شیطان استحصال کرتا ہے۔ اب آئیں جادوگری کے معاملے کو روحانی قوت کے طور پر دیکھیں۔ اب ہم ایک ایسی بات کرتے ہیں جو مافوق الفطرت ہوتی ہے۔ یہ انسانی اہلیت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ ساری مافوق الفطرت باتیں خدا کی طرف سے نہیں آتی ہیں۔ کوئی بھی مافوق الفطرت قوت جو خدا کی طرف سے نہیں آتی وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا
کہ خدا کی بادشاہی نور کی بادشاہی ہے۔ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں کہاں ہیں۔ شیطان کی بادشاہی تاریکی کی بادشاہی ہوتی ہے، وہ ایک طرح کا ظلمت کدا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہاں پر بڑی چالاکی سے موافق منشا استعمال کیا گیا ہے، کیا کنٹرول کر رہا ہے اور آپ کا محرک کیا ہے۔ میرے خیال میں 3 بڑی بڑی شاخیں ہیں جن کو ہم انگریزی زبان میں بیان کر سکتے ہیں۔ کسی دوسری زبان میں کسی اور طرح کی اصطلاحات استعمال کرنا پڑیں گی۔ یہ اصطلاحات جادوگری، مافوق الفطرت ذرائع سے احوال بتانا اور جادو ٹونا، اور میں کوشش کر کے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاؤں گا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ مافوق الفطرت شیطانی شعبے کا مکمل احاطہ کرے گی۔ اب دیکھیں کہ جادوگری قوت کا ایک ہتھیار ہے۔ اس کی پیداوار قوت ہوتی ہے جو ایسی باتوں کے ذریعے سے کام کرتی ہے، مثلا جنتر منتر اور لعنتیں اور پھٹکار بھیجنا۔ میرے خیال میں جادوگری میں ایک طاقتور ترین ہتھیار جو استعمال کیا جاتا ہے وہ لعنتوں کا ہے۔ یہ ایک قدیم طریقہ ہے۔ اگر آپ کلام مقدس کی کتاب گنتی باب 22 کی طرف رجوع کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بلعام ایک جادوگر تھا۔ بلعام ایک نہایت ہی مشکل بندہ تھا جس سے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں پالا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دونوں راستے کھلے تھے، یعنی خدا کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے بھی۔ اس کی طرح کے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں جن سے نپٹنا خاصا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیڑیوں کے سوار کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کبھی درست ہوتے ہیں اور کبھی بالکل غلط۔ اگر ہم صرف خدا سے براہ راست واسطہ رکھیں تو پھر معاملہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، اور اگر صرف شیطان کے ساتھ رابطہ ہو تو باطل ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے وہ سب ہماری کلیسیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 2 کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، وہ نہ تو ادھر کے ہوتے ہیں اور نہ ہی ادھر کے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پاسٹر کو ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے بصیرت، اختیار اور جرت درکار ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موآب کے بادشاہ بلق نے بلعام سے کیا کہا تھا۔ جادوگر تھا۔ گنتی باب 22 آیت 10۔ دراصل بلعام نے جس طرح بلق سے باتیں سنی تھیں وہ خدا سے بیان کر رہا ہے۔ بلعام نے خدا سے کہا کہ موآب کے بادشاہ بلق بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر، پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں۔ اب یہ تو بائبل مقدس میں ثقافتوں کی ایک معیاری رسم ہے۔ یہ ایک معمول کا طریقہ تھا جو بادشاہوں یا دیگر کے لیے جو جنگ کے لیے جاتے تھے ان کے لیے مخصوص تھا، جو نہ صرف قدرتی زمین پر لڑائی کرنا تھا بلکہ مافوق الفطرت زمین کے اوپر جنگ کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے جادوگر سے صلاح مشورہ کرتے تھے تاکہ اپنے مخالفین کے لیے لعنت بھیج سکیں۔ 19 صدیاں قبل از مسیح مصری فرعونوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ جو لعنتیں بھیجتے تھے ان کی فہرست موجود ہے، اور 66 اقوام کا بھی ذکر ہے جن کے خلاف لعنتیں بھیجی گئیں۔ دیکھیں کہ لعنتوں کے بھیجنے کا نقطہ کیا تھا۔ آپ ان کو کسی ایک مقام پر لاتے ہیں جہاں پر آپ جنگ میں ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب جاتی جولیت حضرت داؤد کے ساتھ لڑنے کے لیے سامنے آیا تو اس نے اپنے دیوتا کے نام سے داؤد پر لعنت کی۔ وہ محض گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں تھا، وہ تو سچ مچ کہہ رہا تھا، میرے دیوتا تمہارے خدا کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ اس لیے کسی لحاظ سے قدیم جنگیں فریقین کے مابین اکثر نہ صرف تنازع ہوتا تھا بلکہ یہ امتحان کیا جاتا تھا کہ ان کے دیوتا اور وہ اقوام کتنی قوت کے حامل ہیں۔ مثلا جب خدا نے مصریوں کے مقابل اسرائیل کو آزادی بخشی تو زبور میں لکھا ہے کہ اس نے مصر کے دیوتا کی عدالت کی۔ نہ صرف دنیا کے حکمرانوں کی بلکہ روحانی حکمرانوں کی بھی عدالت کی۔
اس لیے بلعام کو بلایا گیا کیونکہ وہ لعنت بھیجنے میں ماہر تھا، اس کا پیشہ یہی تھا۔ چند برس ہوئے کہ میں اور روت کچھ لوگوں سے ملے۔ انہوں نے ابھی ایک غیر قوم کے مندر کی کھدائی کی تھی، اور ان کو تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ان کے پجاریوں کا ایک بڑا کام ان لوگوں کے لیے لعنتیں لکھنا تھا جو وہاں پر جاتے تھے۔ لوگ اپنے اوپر خود بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کے خلاف ٹھیک ٹھاک لعنت لکھیں، لہذا پجاری کا ایک خاص کام ان لوگوں کے خلاف بھیانک لعنتیں لکھنا تھا جن کو وہ برباد ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ اس بات پر مت مسکرائیں۔ آپ مسکراتے اور سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا مضحکہ خیز کام ہے، لیکن آپ میرا یقین کریں کہ کسی لحاظ سے یہ کام کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ ہزاروں سالوں سے اس کام کو جاری نہ رکھتے۔ تو لگتا ہے کہ اس مذموم فعل کے اندر کچھ سچائی ہے۔ اب ہم جادو ٹونے کی طرف توجہ دیتے ہیں، جس کا جدید ترین ترجمہ قسمت کا حال بتانا کیا جاتا ہے۔ یہ جادوگری میں علم کا عنصر ہے۔ اس کی پیداوار اب قوت نہیں بلکہ علم ہے، جس کے بارے میں نشاندہی کی تھی کہ یہ وہ چیز ہے جس نے انسان سے پہلا گناہ سرزد کروایا، اور رسولوں کے اعمال باب 16 اور آیت 16 میں اس کی بڑی واضح تصویر ملتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مقدس پولس اور سیلاس فلپی میں پہلی دفعہ انجیل کی بشارت کے لیے پہنچے۔ ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ اعمال باب 16 آیت 16۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اژدہے کی روح تھی، دوسرے لفظوں میں ایک سانپ کی روح۔ اور آپ یاد رکھیں کہ غیر اقوام کے معاشروں میں سانپوں کی کسی نہ کسی طرح کے علم اور حکمت کا غیر معمولی سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ واشنگٹن میں ایک مشہور و معروف عورت ہے جو قسمت کا حال بتانے والی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی میں ایک مقام پر بتاتی ہے کہ اس کے اندر اس گھڑی طاقت آتی تھی جب کبھی ایک سانپ اس کے ساتھ بستر پر آ جاتا تھا۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ یہ بالکل سچی بات ہے۔ میں نے اس پر بعض اوقات تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم عصر مشنوں میں وہ عورت کلیسیا کے لیے ایک دستور العمل کے طور پر رکن بنا دی گئی ہے۔ وہ پہلی عورت تھی جو مقدس پولس اور سیلاس کو پہچان گئی۔ وہ در حقیقت کون لوگ تھے؟ مگر پولس کو پتا چل گیا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے روح نہیں بلکہ کوئی مافوق الفطرت روح ہے، اور وہ قسمت کا احوال بتانے والی روح ہے۔ آخرکار مقدس پولس اس کی طرف مڑا اور اس روح کو یسوع کے نام سے نکلنے کا حکم دیا، اور وہ اس میں سے نکل گئی، اور پھر وہ قسمتوں کے بارے میں پیشگوئی کرنے کے قابل نہ رہی۔ اس کے مالکوں کو سخت غصہ آیا کیونکہ اس کے ذریعے ان کے کاروبار میں اچھا خاصا نفع مل رہا تھا جو جاتا رہا۔ وہ مقدس پولس اور سیلاس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں لائے، اور پھر اس کہانی کے باقی حصے سے تو آپ آگاہ ہیں۔ پورا شہر ان کے خلاف غضبناک ہو گیا کیونکہ ایک اکیلی لڑکی جنتر منتر کا پورا کام چلا رہی تھی۔ دیکھیں کہ اس مقام پر نہ صرف مقدس پولس شیطان کی بادشاہی کے ساتھ فطری اور مادی سطح پر نبرد آزما تھے، مگر شیطان کی بادشاہی آسمانی مملکتوں میں رخنہ انداز ہوتی تھی، کیونکہ ان کی حکمت عملی کلیسیا کے خلاف بے اثر ہو رہی تھی۔ یہ ایک نمایاں چیز تھی کہ مقدس پولس جہاں کہیں بھی جاتا تھا وہاں پر ہنگامے شروع ہو جاتے تھے، اور بعد میں اس نے دوسرا کرنتھیوں میں کہا کہ ایک فرشتہ تھا جس نے مجھے پریشان کیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست تھی۔ یہ کوئی استعارہ نہیں تھا، یہ ایک شیطانی فرشتہ تھا جس نے ہر شہر میں جہاں مقدس پولس جاتے تھے ہنگامہ کھڑا کرا دیا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہنگامے کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم شیطان کو زیادہ تنگ نہیں کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب کلیسیا کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے تو پھر بلوے نسبتاً زیادہ پھوٹتے ہیں۔ بہت سے مخالفین بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ ہنگاموں کے بغیر
مزید کتنی تجدیدیں درکار ہیں، اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا یہ قیمت کے لائق ہے؟ اس کے بعد جادو ٹونا ہے۔ جادو ٹونا، میں سوچتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ کسی چیز کے وسیلے سے کام کرتی ہے۔ زہریلی پینے والی چیز، جنتر منتر، ہر وہ چیز جو قسمت کہلاتی ہے، جیسے گھوڑے کا نال اور وہ سب جو پراسرار علوم سے جڑا ہوا ہو۔ لوگ اپنے ساتھ وہ چیزیں لے جاتے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے ان کے نصیب اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ان کے ذریعے بھی عمل کرتے ہیں جو عشق سے منسوب ہوں۔ یہ چیزیں عام ہیں، آپ تو جانتے ہیں۔ مثلا یہ آدمی میری محبت کا اسیر ہو جائے، اس لیے میں کسی جادوگر کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھے کوئی چیز دے دیتا ہے اور میں اسے اس کے کھانے میں ملا دیتا ہوں اور پھر یقین کرتا ہوں کہ وہ میرے عشق میں پھنس جائے گا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جادو ٹونا کام کرتا ہے۔ میں اور روت دونوں اکٹھے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ تھے۔ ہم نے بانجھ اور بے اولاد عورتوں کے لیے دعا کی۔ افریقیوں کے لیے یہ ایک حقیقی بربادی ہے۔ تقریباً 400 عورتیں ہجوم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھیں۔ دعا کرنے سے پہلے ہم نے پوچھا کہ کتنی عورتیں جادوگر کے پاس تعویذ گنڈا لینے گئی تھیں۔ وہ عورتیں سب مسیحی تھیں کہ بانجھ پن سے چھٹکارا پائیں۔ ان 400 عورتوں میں سے 2 کے سوا سب نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کسی ایسی چیز سے نہیں نپٹ رہے ہیں جو کہ عام اور کم پائی جاتی ہو۔ جادو ٹونا موسیقی سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ لوسیفر غالباً جب آسمان پر تھا تو آسمان پر موسیقی کا انچارج تھا۔ اسے موسیقی کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، وہ اس کی قوت سے آشنا ہے، اور ہم عصر موسیقی سے بھی اچھا خاصا واقف ہے۔ مثلا ایسڈ راک اور موسیقی کی دوسری صنفیں، اور یہ سب جادو ٹونے کے زمرے میں آتی ہیں۔ آپ کسی نوجوان کو موسیقی کی دھن میں دیکھیں، وہ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر اپنی ہی دنیا میں گم ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں بے ربط اور بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر جادو ٹونے کی ایک اور شاخ ہے جو منشیات کہلاتی ہے۔ یونانی زبان میں جادو ٹونے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ براہ راست یونانی کا ہی لفظ ہے جو منشیات کے لیے بھی مستعمل ہے، اور جس میں پورا ڈرگ کلچر اور منشیات سے منسلک ایسڈ راک وغیرہ سب شامل ہیں، اور یہ بھیانک چیزیں ہمارے معاشرے میں پوری طرح فعال ہیں۔ اس لیے یہ سب جب یسوع کے پاس آتے ہیں تو ان کو اس قوت سے رہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں بذات خود جس جگہ پر آ گیا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ اس مخصوص طبقے کے درمیان مجھے نسبتاً زیادہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو اس قسم کی بدروح سے 2 ہاتھ کرنے کا علم نہیں تو پھر ان کا مداوع کون کرے گا؟ آئیں ہم مکاشفہ کی کتاب میں جادو ٹونے کی ایک تصویر دیکھتے ہیں جو باب 9 اور آیت 21 میں تحریر ہے۔ خیر یہ تو مستقبل کا منظر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب خدا کی عدالت کا اظہار ہوگا اور شریروں پر اس کا قہر نازل ہوگا تو کیسا ہوگا؟ یہ آیات 20 اور 21 میں لکھا ہے، اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی۔ مکاشفہ باب 9 آیت 20 اور 21۔ اور جادو ٹونے جنتر منتر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا متبادل ترجمہ کئی تراجم میں منشیات ہے۔ اس لفظ کے ساتھ بد اخلاقی اور تشدد بھی مربوط ہے، اور جبر و تشدد کا زور ہماری ہم عصر تہذیب پر وسیع پیمانے پر پڑ رہا ہے۔ اس لیے آپ کو اس کے متعلق دعا کی نہیں بلکہ آپ کو اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس موضوع کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس کو جادوگری یا جادو ٹونا جنتر منتر کہتے ہیں، جو کلیسیا کے اندر موجود ہے
اور یہاں پر ایک ایسا علاقہ بھی ہے جس کے بارے میں مسیحیوں کو کوئی خبر ہی نہیں کہ در حقیقت کیا ہو رہا ہے۔ میں گلتیوں باب 3 کی طرف آتا ہوں اور اس کی پہلی 5 آیات کا ورد کرتا ہوں۔ اے نادان گلتیوں، کس نے تم پر افسوس کیا؟ کس نے تم پر افسون کر لیا؟ کیا آپ نے کبھی حقیقت کو جاننے کی تکلیف گوارا کی؟ وہ ولولہ انگیز مسیحی تھے، پینٹیکوسٹل مسیحی تھے، وہ خدا سے واقف تھے، وہ نجات یافتہ تھے، انہوں نے روح القدس حاصل کیا ہوا تھا، وہ معجزات سے گواہی دے رہے تھے، مگر وہ افسون زدہ ہو گئے تھے اور یہ ایک معیاری یونانی لفظ ہے جو سحر زدہ کے لیے مستعمل ہے۔ دلچسپ تو یہ ہے کہ ابھی تک یونانی زبان میں یہ لفظ آتا ہے۔ لفظ ویسکانیا جدید یونانی لفظ نگاہ بد کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات جاننے کا اس وقت اتفاق ہوا جب ایک یونانی آرتھوڈاکس کاہن چند برس پہلے، جس کو خداوند یسوع کے بارے میں جاننے کا علم ہوا تھا، میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا کہ میں اس سحر زدہ زندگی سے چھٹکارا پانے کا خواہش مند ہوں۔ یہ بالکل وہی لفظ ہے جو کلام میں مستعمل ہے۔ اے نادان گلتیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ گلتیوں باب 13 آیت 1۔ مقدس پولس کو کیسے پتا چلا کہ یہ جادوگری کا اثر ہے؟ کیا اس کی کوئی شہادت موجود ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ جادوگری نے خدا کے مکاشفے کو دھندلا دیا تھا کہ یسوع مسیح ان کے لیے صلیب پر مصلوب ہوا تھا۔ جادوگری کا سب سے بڑا کام کلیسیا کے اندر پائی جانے والی اس سچائی کو چھپانا ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا تھا۔ اب ذرا اس سارے بیان پر غور کریں جو مندرجہ ذیل آیات میں پایا جاتا ہے۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا، ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں، پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ گلتیوں باب 3 آیات 2 سے 5۔ اس لیے بنیادی مسئلہ یسوع مصلوب کی سچائی تھا، جس کو بدی کی شیطانی قوت نے دھندلا کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 2 مسائل سامنے آئے۔ وہ مادہ پرستی اور قواعد پرستی تھے۔ وہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے جسمانی تگودو کرنے کی طرف لوٹ گئے تھے، اور وہ خدا کی خوشنودی کے لیے تمام قسم کے قوانین کی تعمیل کر کے راست بازی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ مسیح کی موت کے مقصد کو فراموش کر چکے تھے۔ اس انداز فکر کا انجام 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہیں۔ گلتیوں باب 3 آیت 10۔ دوسرے لفظوں میں مقدس پولس کہتے ہیں کہ اگر تم شریعت کی تعمیل کے طفیل راست بازی کے حصول کے لیے واپس چلے گئے تو یاد رکھو کہ تمہیں پوری شریعت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، ورنہ تم لعنت کے زیر اثر آ جاؤ گے۔ کیونکہ جب اسرائیلی کنعان کی سرزمین میں داخل ہوئے تو ان کے لیے ایک چیز کو لازمن کرنا تھا کہ اگر وہ پوری شریعت پر عمل نہیں کرتے تو اپنے لیے لعنت کا اعلان کریں۔ اس لیے کسی ایک وقت میں شریعت کے تھوڑے سے حصے پر عمل کرنے سے بات نہیں بنتی تھی، اور ہم میں سے کوئی بھی شریعت کے اعمال پر عمل کر کے راست باز نہیں بنتا۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ یہ شیطان کا ایک ایسا فریب ہے جو ابتدائی طور پر انسانی تکبر کو اچھا لگتا ہے، جیسا کہ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ اگر ابراہم اعمال کی شریعت سے راست باز ٹھہرتا تو پھر اس کے لیے فخر کا باعث ہوتا،
لیکن خدا کی نگاہ میں ہرگز نہیں، کیونکہ وہ کلام فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی محسوب ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم سب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو جس پر ہم فخر کر سکیں۔ کسی نہ کسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے پڑوسی سے زیادہ راست باز ہوں، اور اگر ہم ایسے قوانین کے حامل ہوں جن پر ہم چل رہے ہوں تو پھر ہم اپنے آپ کو قائل کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تعمیل ہمیں راست باز بناتی ہے۔ کئی سال گزرے، جب میں برٹش آرمی میں تھا تو مجھے خدا کے بارے میں علم ہوا۔ میں خداوند کا گواہی دینے والا بن گیا، کیونکہ میں ایسی زندگی گزارنے لگا جو میرے ہم خدمت سپاہیوں سے مختلف تھی۔ ان میں سے بہت سے میرے پاس آتے اور میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور میں تو ان کو بتاتا تھا کہ میں مذہبی شخص نہیں بن گیا ہوں بلکہ نجات یافتہ ہوں۔ پھر میں ان کو نجات کے بارے میں بتاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا رد عمل میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہ مجھ کو آ کر کہتے تھے کہ ہمیں ان قواعد کی ایک فہرست دیں جن پر عمل کریں، اور ہر ایک نے اپنی زندگی کے مطابق اسے رکھا۔ دوسرے لفظوں میں انسان کا پہلا رد عمل جس کا اسے سامنا کرنا پڑا یہ تھا کہ خدا کے تقاضے کے مطابق راست بازی حاصل کی جائے۔ میں شریعت پر عمل کروں گا۔ میں نے کئی جگہوں پر کہا ہے اور کئی دفعہ مسیحیوں کو صدمہ پہنچایا ہے۔ مسیحیت کوئی قواعد کا سیٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اس پہلو کو گھٹا کر چھوٹا کر دیں تو پھر صلیب کا تصور جاتا رہے گا، اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم نے خدا کی قوت کو کھو دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان صلیب پر ایمان کو دھندلا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ مجھے ذرا یہ بات بیشدار انداز سے کہنے دیں۔ میں ذاتی طور پر جب مختلف جگہوں پر سفر کرتے ہوئے جاتا ہوں اور میں بہت سے مختلف پس منظر کے حامل مسیحیوں سے ملتا ہوں اور ان کو پیغام سناتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کلیسیا کی دو بڑی ضروریات ہیں۔ پہلی یہ کہ یسوع کی صلیب کی مرکزیت کو بحال کیا جائے اور اسے اس کا جائز مقام دیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو مسیحیت کو کسی دوسرے مذہب سے ممتاز بناتی ہے۔ اس طرح کی کوئی اور بات دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی، اور جب ہم صلیب کو اس کی حقیقی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اس کی لاسانیت بھی جاتی رہے گی، اور پھر ہمارا طرز حیات پیچھے جا کر قواعد پرستی رہ جاتا ہے۔ انسانی نفسیات کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیات آپ کو بتا سکتی ہے کہ غلط کیا ہے، لیکن آپ کو اس قابل نہیں بناتی کہ آپ درست کام کریں۔ یہ طاقت صرف ایک ہی سرچشمے سے آتی ہے، اور وہ ہے صلیب۔ دوسری بات جس کی کلیسیا کو ضرورت ہے اور کلیسیا کے مسئلے کے ساتھ مربوط ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا کو یسوع کی سربراہی واپس کی جائے، کیونکہ خدا نے اسے سب چیزوں کا سربراہ بنایا جو کلیسیا کی ہیں، اور بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ کلیسیا حقیقت میں یسوع کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ سر ایک ایسا عضو ہے جو فیصلہ کرتا ہے، باقی جسم اس کی پیروی کرتا ہے۔ کتنی ایسی کلیسیائیں ہیں جن میں یسوع کی حاکمیت کے تحت روح القدس کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کتنی کلیسیائیں حقیقت میں یسوع کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اس کی سربراہی میں فیصلے کرے؟ آئیں اکیلے اس کی آواز سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مسئلہ کیا ہے، کام کرنے والی قوت کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا جادوگری؟ یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو تشخیص پیش کر دی ہے۔ اگر آپ اس تشخیص کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے رویے کو یکسر بدل دے گی، اور آپ کے پیشتر معاملات جن کا آپ سے بہت قریبی تعلق ہے کہ تناظر کو بھی بدل دے گی، اس لیے کہ شیطان اندھیرے میں کارستانی کرتا ہے۔ وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے طریقہ واردات سے واقف ہو جائیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کی ذاتی طور پر اپنے مقابل شدید مخالفت کا سامنا کیا ہے جو اس پیغام خاص کو سنانے میں یہاں پر آج رات واقع ہوئی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ اس پیغام کے ذریعے میں وہ سب باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے لیے شیطان چاہتا ہے کہ ان کو روشنی میں نہ لایا جائے۔
جادوگری کا تعلق چاہے فطری رنگ میں ہو جو بدن کے کام کہلاتے ہیں، یا پھر مافوق الفطرت جادوگری کا انداز ہو جو کلیسیا کے اندر کار فرما ہے۔ شیطان صلیب کی حکمت کو دھندلا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ کو اس کی 3 وجوہ بتاتا ہوں۔ یہ اس کے نجات یافتہ لوگوں کے لیے خدا کی ساری پروردگاری کی بنیاد ہے، کوئی دوسری بنیاد ہے ہی نہیں۔ عبرانیوں باب 10 آیت 14 میں لکھا ہے کہ اس نے ایک قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ صلیب پر یسوع کی قربانی کے ذریعے سے خدا نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو تاریخ کے ہر زمانے میں انسانی ذات کے لیے درکار ہوگا۔ یہ سب کچھ صلیب کے طفیل ممکن کر دیا گیا ہے۔ ہمارا صلیب کا غصہ تدریجی ہے۔ ہم پاک کر دیے گئے ہیں۔ جو کچھ یسوع نے کہا ہے وہ کامل، مکمل کیا ہوا اور بے نقص ہے، مگر ہمارا غضب لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اس بات کا یقین نہیں کرتا ہوں کہ یہاں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہوگا، جس میں خود بھی شامل ہوں، جس نے ابھی تک خود کو اس مقصد کے لیے مخصوص نہ کیا ہو جو صلیب کے طفیل سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم نجات حاصل کرنے کے عمل سے گزریں، جس میں پاک کیا جانا، خدا کے مطابق صورت پکڑنا اور خدا کی حسب مرضی چلنا، اس مقررہ راہ پر گامزن ہونا شامل ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ مخصوص ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر بیچ میں جادوگری داخل ہو جائے تو یہ صلیب کو دھندلا کر دے گی، اور اگرچہ ہمیں بادشاہ کے بچوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، لیکن ہم بھیک مانگنے والے اور نادار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب فوائد جو خدا نے ہمیں مہیا کیے ہیں وہ صرف صلیب کی بنیاد پر قائم ہیں۔ شیطان بڑا چالاک ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ کہاں پر چوٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر وہ صلیب کو دھندلاہٹ میں دھکیل دے تو پھر کلیسیا اس کے رحم و کرم پر رہ جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صلیب کے ذریعے شیطان کو شکست فاش ہوئی۔ میں کلام مقدس کے سب حوالوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، مگر قول صداقت یہ ہے کہ یسوع نے صلیب کے ذریعے شیطان کو مکمل، دائمی اور ناقابل تنسیخ شکست سے دوچار کیا۔ اسے تبدیل کرنا اب شیطان کے بس میں نہیں رہا، لیکن اگر وہ ہاتھ پاؤں مار کر کچھ کر سکتا ہے تو وہ صرف اس حقیقت کو چھپانا ہے کہ ہم اب مزید فتح میں زندگی نہ گزاریں، کیونکہ ہماری عقلوں کو دھندلا کرنے سے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے تو فتح حاصل کر لی گئی ہے۔ صلیب کی تیسری خوبی یہ ہے کہ مسیحی زندگی گزارنے کے لیے قوت کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ پہاڑی وائز کے جتنے چاہیں حوالے دے دیں، نفسیاتی امراض کے ماہرین کہیں گے کہ لوگوں کو اس طرح کی طرز حیات پر چلنا چاہیے، لیکن اس قسم کی زندگی گزارنے کے لیے جس صلاحیت کی ہمیں ضرورت ہے، جو یسوع نے صلیب پر مر کر خدا کو گزرانی، کیونکہ اس کی قربانی پرانے آدم کی خطا کا مداوع کرتی ہے جو جسم میں زندگی گزارتا ہے۔ مقدس پولس فرماتے ہیں، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہوئی۔ پھر وہ ذرا آگے چل کر گلتیوں کے خط میں لکھتے ہیں، جنہوں نے یسوع کے دکھوں کے ساتھ اپنے آپ کو مصلوب کیا ہے، جب تک آپ اس کی صلیب کو اپنی فانی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہ کریں جو آپ کو کامل کرتی ہے، اس وقت تک آپ کامل نہیں بن سکتے ہیں۔ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت مصلوب ہوئی تاکہ آگے کو ہم گناہ کے غلام نہ رہیں۔ یہ صلیب کے ثمرات ہیں۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ میرا پس منظر انگلیکن کلیسیا ہے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ بہت سی حیرت انگیز چیزیں اس کے ذریعے مجھے ملیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بعض ایسے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس بات کو سراہیں گے۔ لیکن بہت عرصہ ہوا کہ ان دنوں ہم عمومی اعتراف کرتے تھے جو ہر اتوار کی صبح 11 بجے ہوتا تھا، اور ایک بات جو ہم کیا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ہم گنہگاروں کو معاف کر، اور میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ یقیناً یہ ایک اچھا بیان ہے، لیکن میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اس مذہب کا کیا فائدہ جو تمہیں ایک بدنصیب خطا کار ہی ٹھہراتا ہے، اور میں آخرکار اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ میں مذہب کے بغیر ایک خطا کار ہو سکتا ہوں،
لیکن ایک بدنصیب خطا کار نہیں۔ چنانچہ یہ تھی وہ بات جو میں کہتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بات جو میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ میں نے اتوار کی صبح گناہوں کا اعتراف تو کر لیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ پورا ہفتہ میں پھر انہی گناہوں کا ارتکاب دوبارہ کرتا پھروں گا۔ کیا میں اسی طرح گناہ کرتا اور معافی مانگتا رہوں گا؟ یہ تو ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب میں بددیانت نہیں تھا، میں تو صرف غافل تھا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے باطن میں جو پرانی انسانیت ڈیرا جمائے ہوئے ہے، جو باغی کہلاتی ہے، وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکی ہے اور وہ صلیب کے طفیل ہی فتح مند ہو چکی ہے۔ آئیں اب جو کچھ میں نے یہاں پر لکھا ہے اسے پڑھتے ہیں۔ وہ طاقت جو صلیب سے آتی ہے، اس کے باوجود جادوگری جسمانی کوشش کر کے اور قواعد پرستانہ انداز سے متبادل راہ اپناتی ہے۔ آپ 10 قواعد و ضوابط مرتب کرتے ہیں اور لوگ ہیں کہ ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ چلیے ہم 20 قوانین مرتب کر لیتے ہیں، اور لوگ پھر بھی صرف چند پر عمل کرتے ہیں۔ اے نہیں، آپ 40 قوانین بنا لیتے ہیں، لیکن قانون سازی سے لوگ راست باز نہیں بنتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم تھی؟ یہودیت میں اس وقت 613 قوانین ہیں۔ میرے پوتوں میں سے ایک آرتھوڈاکس گروہ جن کا انتہا پسند یہودی مذہب سے واسطہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف 32 قوانین پر عمل کرتے ہیں اور وہ کسی دوسرے سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ اس معاملے میں صداقت یہ ہے کہ ہم قوانین بہت سے وضع کر لیتے ہیں، لیکن ان پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں قوانین کی طرف واپس جانا ہی جادوگری کا اثر ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ کلیسیا کے اندر تقریباً ہر بڑے حصے میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی طرف سے کلیسیا میں ہر بڑی تحریک نے کچھ نہ کچھ اثر چھوڑا جو بڑا شاندار، زندہ اور طاقتور تھا۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ 2-4 نسلوں کے اندر ایسی تحریکات نے اپنا وہ تصور جو صلیب پر وضع کیا گیا تھا ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے دیکھا، اور وہ دوبارہ مادی کوشش، قوانین اور تنظیم اور اسی طرح کی چیزوں میں کھو گئے۔ میں ختم کرنے سے پہلے یرمیہ نبی کا باب 19 آیت 5 کا حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک لعنت ہے جو جادوگری کلیسیا پر لاتی ہے۔ ہمارا بھروسہ خدا کے مافوق الفطرت فضل اور قوت پر نہیں رہا، ہم تو صرف اپنے ہی قوت بازو پر انحصار کرنے کی کوشش میں ابھی تک سرگرداں ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com